احمد ہمیش کی کہانی پاگل کتے کی کھوج۔ کچھ سال ہوئے ہمارے شہروں میں سے ایک شہر میں بظاہر ایک دن نکلا تھا، یا محض اسے باور کرانے کے لیے ایک سویرا بھی ہوا تھا، مگر کسی نے یہ فرض کر کے کہ وہ کوئی دن نہیں تھا یا وہ کسی دن کا سویرا نہیں تھا، شہر کے مرکزی ایریا میں ٹھیک چوراہے پر ایک بلیک بورڈ رکھ دیا تھا۔ اس پر ایک عبارت درج تھی۔ چاک سے لکھی ہوئی عبارت کے الفاظ بہت نمایاں تھے: یہ ایک کئی سال لمبی رات ہے اور اس رات کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ بلیک بورڈ کے پیچھے والی روڈ شہر کے میئر کی کوٹھی کی طرف جاتی تھی، بلکہ اسی طرف اسپتالوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کا ایریا تھا۔ اس کے دائیں طرف والی روڈ کی تختی سے گورنر ہاؤس، سیکریٹریٹ، دیگر چھوٹے بڑے سرکاری دفتروں، یہاں تک کہ سپریم کلاس، اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس والوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی نشاندہی ہوتی تھی، جبکہ بائیں طرف والی روڈ کے سطری منظر سے ملحق مڈل کلاس والوں کی کالونیاں تھیں، مگر ان سے بہت پیچھے غریب، پسماندہ، اجاڑ بستیاں تھیں۔ البتہ بلیک بورڈ کے سامنے والی روڈ کے سطری منظر میں دور دور تک اس میں ایک گتھی ہوئی گنجان مارکیٹ، سپر مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج، مختلف اقسام کے مال تیار کرنے والی فیکٹریوں، مال گودام، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں پر مشتمل جمگھٹی تعمیرات تھیں۔ اجتماعی نظر سے دیکھنے کی کوشش میں پورا شہر ٹاؤن پلاننگ سے محروم بلکہ غیر منصفانہ تناسبات کا منحوس ڈھیر دکھائی دیتا تھا۔ آئے دن ٹریفک حادثوں سے گھائل ہونے اور مرنے والوں کے سیریل کے اوپر دھول سے اٹے ہوئے پیڑ تھے، ان سے بھی اوپر ان گنت کوے اڑ رہے تھے، اور سب سے اوپر یعنی شہر کے انتہائی اوپر آسمان اکثر گدلا دکھائی دیتا تھا۔ ایسے میں بڑی سے بڑی اطلاع سے بہتوں کا چونک جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جس دن سانجھ ڈھلے، بائیں طرف والی روڈ کے بہت پیچھے کی ایک غریب بستی میں ایک پاگل کتے نے بہت سے بچوں، نوجوان لڑکے لڑکیوں، عورتوں، مردوں اور بوڑھوں کو کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد غائب بھی ہو گیا، تو شہر کے چاروں طرف لوگ چونک اٹھے۔ کتے کے کاٹے کے فوری علاج کے لیے متاثروں کو اسپتال لے جایا گیا۔ یہ بھی سننے اور دیکھنے میں آیا کہ انہیں بچانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اسپتال کا عملہ رات کی سیاہی سے لڑتا رہا، مگر کسی کو بھی مرنے سے بچایا نہیں جا سکا۔ اسپتال کے آس پاس ایک ادھیڑ عورت چیختی چلاتی بین کرتی پھرتی تھی، کیونکہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد اس کے متعلقین کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بین سے ہی متاثر ہو کر کسی ہمدرد نے شہر کے چوراہے پر وہ بلیک بورڈ رکھ دیا، اور قیاس غالب ہے کہ اس پر اس نے وہ دل دہلا دینے والی عبارت لکھی۔ اس پر جس کی نظر جاتی وہ وہیں ٹھٹک کے کھڑا ہو جاتا۔ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ سرکاری اور غیر سرکاری کارندے بھی آ پہنچے۔ ہمدرد لوگوں کی اپیل میں سب سے بڑا مطالبہ پاگل کتے کی کھوج تھی۔ کئی والنٹیئر ٹائپ بہادروں نے تن من سے ہمت بٹورتے ہوئے پاگل کتے کی کھوج شروع کی۔ بازار کی گنجان گلیوں، قصائی گھروں، پولیس و فوج کے تحفظ میں چلائے جانے والے چکلوں اور اسمگلروں کے اڈوں ٹھکانوں میں بھی کھوج لگائی گئی، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اسی درمیان پتہ چلا کہ اسپتال میں کتے کے کاٹے سے بچانے والی ویکسین سرے سے ہی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر حیران کر دینے والا انکشاف یہ تھا کہ پاگل کتے نے لوگوں کو کاٹنے سے پہلے اسپتال سے ویکسین چرائی، اس کے بعد لوگوں کو کاٹا، پھر غائب ہو گیا۔ کھوج میں نکلے بہادروں کی ٹولیاں ایک ایک کر کے مایوس لوٹ آئیں۔ ایک بورڈ کے سہارے ان کے سوالیہ چہروں کو دیکھ کر بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہر قسم کے تسلط کے جمود کے خلاف ہمیشہ سے پروٹیسٹ کرنے والوں نے نعرے لگائے: پاگل کتا کہاں ہے؟ جواب دو، جواب دو۔ ایک بفرے ہوئے نوجوان نے تو اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرزور لفظوں میں کتے کو اس کے محافظوں سمیت گولی مارنے کا چیلنج دیا۔ نوبت ایسی تفصیل سے گزرنے کو آ گئی کہ بتدریج لاٹھی چارج، آنسو گیس، فائرنگ اور کرفیو کے اندیشوں نے آ لیا۔ تبھی نہ جانے کس طرف سے بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس کہانی کا مصنف آ نکلا، اور بورڈ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کا چہرہ بھیڑ کے درمیان نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ تیور سے اچانک پیدا کی گئی خود اعتمادی اور دہشت کا ملا جلا تاثر ظاہر تھا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ وہ پاگل کتا کہاں ہے،
پر وہ کہیں غائب نہیں ہوا، وہ یہیں کہیں موجود ہے، لیکن اگر میں اس کی نشاندہی کر دوں تو سینسر لگ جائے گا۔